بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز فراہم دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دے، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا تقاضا تھا۔ لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، اس طرح وہ بچوں کی شادی ان بچوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوئے، گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہمی حقیقی بہن بھائی کی طرح ہوتے تھے اور ان کا باہمی نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اس طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ اس کی خوبصورت بہن پیدا ہوئی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی، وہ ایسی خوبصورت نہ تھی جس کا نام نیوزا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل اور اقلیمہ کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے کہا میں اپنی بہن کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا تو وہ نہ رکا۔ قابیل شیطانی وسوسوں کا شکار تھا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کی بہن اقلیمہ زیادہ پیاری ہے، جس سے اس کی نسل بھی خوبصورت اور جوان پیدا ہوں گی۔ اس لیے قابیل نے حضرت حابیل کی بہن نیوزا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قابیل کا یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا اور آخر اس نے اپنی بہن سے عشق کر لیا۔ اب تو قابیل مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں جا چکا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائی شادی کرے۔ حضرت حابیل نہایت سعادت مند، فرمان بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت حابیل بن چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کو آگے بڑھانے میں یہی بیٹا میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہ وہ بنیادی وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر قابیل حضرت حابیل سے حسد کرنے لگا۔ قابیل چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی باغ دوڑ کا سہرا اسی کے سر سجے، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا قابیل حابیل کے قتل کے درپے ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کہا جائے تو سمجھے نا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ قابیل کی قربانی سنبل کی لکڑیوں کا گٹھا تھا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ اس نے اپنی کھیت سے گٹیا مال چنا، پھر اس میں سے ایک عمدہ سٹا پایا تو اسے صاف کر کے کہا گیا، اور حضرت حابیل کی قربانی مینڈا تھا، کیونکہ وہ ریوڑ والے تھے۔ انہوں نے اپنے مینڈوں میں سے ایک عمدہ جانور لیا۔ اسی جانور کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا اور آسمان پر اٹھا لیا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کے چناب میں قربانی چڑھائی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل
حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا جب خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ معزز دوستو، اس قربانی کی قبولیت کے بعد جب قابیل نے سوچا کہ اب جب سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہ میری بات نہیں مانیں گے، اس لیے قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی، اور یہ ناپاک طریقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔